السلام کا غلاموں، اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری صورت آ رہی ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ یہ سورت قرآن پاک کی جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، یعنی سورۃ فاتحہ کی تشریح میں پہلی جو آ رہی ہے، پہلی تشریح سورۃ فاتحہ کی وہ سورت کیا ہے؟ بقرہ ہے۔ میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا آپ کو کہ سورۃ فاتحہ جو یہ متن ہے، قرآن پاک کا یہ متن ہے، پوری صورتیں اگلی جو ہے وہ ساری تشریح ہیں، تشریح اگلی صورتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سب سے پہلی کیا ہے؟ سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ جو ہے اس کے 40 رکوع ہیں اور 246 یا اس سے اوپر نیچے یاد نہیں آ رہا اس کی اتنی آیتیں ہیں۔ تو سورۃ بقرہ جو ہے اس میں ذکر کیا ہے؟ گائے کا ذکر آئے گا، اس وجہ سے اس نام سے آئی ہے۔ تو ویسے ایک ضعیف حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اس کو سورۃ بقرہ نہ کہا کرو، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے یہ ضعیف ہے۔ صحیح حدیثوں میں یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی جو شروع ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، مقطعات، یعنی ان کا مفہوم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ پاک نے انہیں بتائے ہیں، بقایا ان احکامات کو کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم بعض لوگوں نے ترجمے اس کے کیے ہیں، بعض مولوی نے تشریحیں کری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ الف لام میم، اور اس کا پڑھا بھی وقت اس طرح ہی، الف لام میم۔ جب آگے شد آتی ہے نا، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے الف لام میم جب آگے شد آتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف لام میم اس طرح کرنا ہے۔ بعض اوقات اس طرح بھی آ جاتا ہے آگے، جس طرح وہ آئے گی سورۃ آل عمران ہے، اس میں الف لام میم اگر ہم نے ملانا ہے تو پھر میم اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، میم اللہ، الف لام میم اللہ، میم اللہ نہ پڑھنا، الف لام میم اللہ۔ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں بعض، اس طرح میں ایک ہلکا سا حافظ ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا، یہ قراء کو پتا ہوتا ہے، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ الف لام میم اللہ، میم اللہ، میم نہیں کہنا، جب میم کہو پھر سانس نکالنا پڑے گا، ہر آیت پہ سانس نکالو۔ اگر آیت پہ وقف کرنا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم پہ وقف کیا الف لام میم، اگر ذالک الکتاب سانس نہیں نکالا، سانس نکالنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جو وقف ہے ان پر سانس نکالنا اگرچہ لازمی نہ ہو پھر بھی جائز والی صورت ہوگی۔ وقف لازمی، وقف لازم تو وہی ہے جو وقف لازم آ جاتا ہے، یا جہاں وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، اور جہاں جیم آ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواز والا وقف۔ جیم کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جائز ہے یہ وقف، جائز۔ اور جو گول دارا ہوتا ہے وہاں وقف مرضی پہ ہوتا ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے وقف کیا جائے، وہ بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جہاں لام الف لا ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے کہ بہتر ہے وقف نہ کریں، یہاں وقف نہ کریں۔ اور بولتا ہے جہاں وقف میم آتا ہے وہاں وقف لازم ہوتا ہے، وہاں وقف لازم کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وقف اس طرح کا بھی آتا ہے 3-4 نقطوں والا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھہرنا، جس طرح قرآن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دعائیہ کلمے ہوتے ہیں اور ان دعائیہ کلمے میں وقف میں مزید بار بار ٹھہرنا تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت کو بار بار بلانا، جس طرح قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آخری آیت میں ہے وَارْحَمْنَا، اس سے پہلے ہے وَاعْفُ عَنَّا۔ اگر اس طرح پڑھ دے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ٹھیک ہے، لیکن بہترین وقف کیا ہے؟ بار بار رب کی رحمت کو پکارو، وَارْحَمْنَا رحم فرما دے، وَاغْفِرْ لَنَا بخش دے، وَارْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاعْفُ عَنَّا ہمیں معاف فرما دے۔ بار بار وقف کریں تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت کو مزید بار بار، یعنی بار بار مبالغہ کرو کہ رب کی رحمت یہ نہیں ہے کہ سانس میں مانگو، بار بار سانس نکال گڑ گڑا کے مانگو کہ اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ رحم فرما۔ تو لہٰذا جو وقف ہوتے ہیں الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ پاک 10 نیکیاں دیتا ہے 1 حرف کے بدلے۔ فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے کہ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ فرمایا ایک الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ 30 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کے الف لام میم حرف کو، ان حرفوں کو پڑھنے سے۔ الف لام میم اس کا
مفہوم اللہ جانتا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں لیکن مجھے علم نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ اور میرے درمیان راز کی باتیں ہیں، بتانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ الف لام را، اور یہ الف لام میم الف لام را ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، بہت خاص بندے، اللہ ان کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اصل جو جمہور علماء ہیں، جو اکثریت علماء کرام ہیں، وہ کسی مسلک کے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک راز کی باتیں ہیں، اللہ جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان لفظوں کو، ان حروف کے الفاظ معنی کو جانتا ہے، جس طرح میں نے حدیث بیان کر دی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کے بعد ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب نہیں ہے شک فی ہے اس کتاب میں۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیں کہ ذالک الکتاب اللہ پاک فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں حالانکہ اللہ کے جتنی چیزیں ہیں اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جو ذالک ہے اس میں اشارہ یہ دور کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں ہے۔ قریب کے لیے اس میں اشارہ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ ہاذا۔ درمیان کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ذاتا۔ اگر کوئی بندہ مطلب قریب حافظ سے ہاذا، پچھلا بندہ بیٹھا ہے ذاتا، اس سے پچھلا ذالکا، یہ کیا ہے؟ ذالکا بعید کے لیے، ذاتا قریب درمیان کے لیے متوسط کے لیے، ہاذا قریب کے لیے۔ لیکن اللہ کے ہر چیز قریب ہے، بعید تو کوئی چیز نہیں ہے، بعید تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اللہ پاک نے بعید لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ یہ کا معنی علماء اپنے کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ورنہ معنی اصل کہ یہ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ افی ہے زمین جو وہ ضمیر ہے وہ بھی غائب کی ضمیر ہے، وہ بھی حاضر کی نہیں ہے، اور جو ذالک ہے یہ بھی غائب کا اس میں اشارہ ہے، دور کا اس میں اشارہ ہے۔ لہذا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب ہے اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کی ہر چیز، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ساری قریب ہیں، کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ لیکن ذالک الکتاب سے اللہ کا فرمان وہ کتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی دوری نہیں تھی بلکہ کتاب کی عظمت کی دوری تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت جو ہے تم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک ذات جانتی ہے۔ یعنی ایک کسی کے غلبے کو، کسی کی عظمت کا یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنا شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز بھی یہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے غلاموں یہاں ایک چیز اور بھی آ سکتی تھی کہ ذالک الکتاب میں کم از کم، کیونکہ انکاری کون تھے؟ کافر تھے، انکار کافر کر رہے تھے، مومن کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اس سے جتنے بھی مومن تھے دوسرے سارے، کوئی مومن نہیں شک کر رہا تھا۔ تو کافروں نے شک کیا، تو شک کے دور کرنے کے لیے قاعدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ قاعدہ استعمال نہیں ہوا۔ شک کے دور کرنے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ شک کسی کو ہونا، مجھے کوئی شک ہو، میں کہوں کہ فلاں بندے کی ذات کے بارے میں مجھے شک ہے، تو مجھے کیا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ میں قسم اٹھاؤں گا، میں شک کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھاؤں گا۔ اور ایسے ہی جب کسی کا شک دور کرنا ہو تو قسم اٹھاؤ۔ اللہ پاک نے کافروں کا شک دور کرنا تھا لیکن قسم نہیں اٹھائی، ایسے سمپل کلام فرما دیا ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو کم از کم شک تھا، اتنا فرما دیتے ان ذالک الکتاب، لا ذالک الکتاب، لام تاکیدیہ لگ جاتا، انا لگ جاتا، لیکن اللہ پاک نے نہ لام لگایا نہ انا لگایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں فرما دیا؟ اس میں نہ کوئی یقین دلوانے والی قسم اٹھائی، کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ پاک نے کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو پتا تھا قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے تو متبادل ہو سکتا ہے یہ لا سکے، لہٰذا یہ شک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب متبادل لا ہی نہیں سکتے، سمپل کلام فرما دے ذالک الکتاب، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے بدلے کو لے کے آ جائے، اس کے مطابق لے آئے، اس کی برابری کے لیے آئے۔ جب لا کوئی نہیں سکتا تو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا ہی کوئی نہیں سکتا اس کی مثل تو قسمیں اٹھائیں نہیں۔ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا کوئی شک نہیں ہے۔ وہ شک والوں نے بھی کہا تھا ہم لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اس کا بنایا ہوا ہے۔ وہ گئے ہیں
بڑی بڑی مطلب انہوں نے اپنی وہ صورت لانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہر جگہ ناکام ہوئے، ہر جگہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے کہا، ایک جگہ کہتے ہیں ایک نے کہا تھا اور فیل کے بارے میں انہوں نے بنائی کہ الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ تو جب یہ بات کی نا، وہ کافر جو بیٹھے تھے وہ بھی ہنس پڑے، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، تو القاریہ ملقاریہ کے سامنے لا رہا ہے، ہاتھی تو ہر کسی نے دیکھی ہے، جو رب ذکر کر رہا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ان لوگ جب ہنسنے لگے، اس نے کہا بھائی میں تو نہیں لا سکتا، وہ دوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے آپ، ہم بیت اللہ کی نا جو کافروں کا مقابلے ہوتے تھے نا، مقابلے ہوتے تھے شعراء کے، وہ بیت اللہ کے دروازوں پر، بیت اللہ پر وہ لٹکا دیا کرتے تھے، بھائی اس کا مثل کوئی شعر لے کے آؤ، کوئی شعر ہے اس کی مثل لے آؤ۔ وہ شعر لٹکا رہتا تھا، وہ لوگ طواف کرتے، دیکھنے والے آتے دیکھتے، اگر کوئی بڑا شاعر ہوتا وہ شعر پڑھتا، لوگ دیکھتے بھائی شعر تو اس نے اچھا کیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں اس شعر کو نکال کر وہ اپنا شعر لٹکا دیتے، ایک کابینہ ہوتی، بڑے بڑے شاعر کہتے کہ اب تیرا شعر صحیح ہے لہذا اس شعر کو اتار دو، وہ شعر اتر جاتا، دوسرا شعر لگ جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو مشرکین لگاتے ہیں ہمیں بھی حکم دیں کہ ہم انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی صورت ہم بھی بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے۔ تو جب بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکی رہی 2 سال تک یہ لٹکی رہی صورت، کوئی اس کا دلیل نہیں لا سکا، کوئی اس سے بہتر نہیں لا سکا، کیونکہ رب کا کلام تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لہٰذا جو کلام ہی ایسا اس کے بدلے کوئی لا ہی نہیں سکتا تو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرما دیا ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے، جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں ہدایت ملے گی۔ تقوی ہدایت یعنی کتاب، تقوی سے مراد بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد جو پڑھنے کا حق ہے، پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کتاب کو وضو کرو، وضو کرنے کے بعد باضابطہ طریقے سے کتاب پڑھو۔ آج بھی اگر عربی کیوں آج کل مطلب سعودیہ والے دوسرے جن کو عربی ماشاءاللہ آپ یقین کرو آپ، ٹھیک ہے وہ لوگ فتوے دے دیتے ہیں، ان کا نام ہے، ٹھیک ہے وہ ایک عظیم جگہ پہ ہیں، لیکن جتنا علم برصغیر کے اندر ہے یا اس دوسرے ممالک میں عرب میں یہ چیز نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمایا، آپ نے فرمایا ہلاکت تو فارس والے علم لے گئے، بخاری کے حدیث آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے فارس والے علم لے گئے، یا کسی اور جگہ حدیث ہو سکتا ہے یہ بخاری کی لیکن یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہلاکت تو عرب والوں کے لیے، عرب کی ہلاک ہو گئے، کیا مطلب؟ علم ان سے نکل گیا، علم ان سے نکل گیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان لوگوں میں اس چیز کا ادب نہیں ہے، اس چیز کا ادب نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ملے گی اس کو ہدایت، یہ راستہ اس کو دے گی جو حق ادا کرنے کا ہے۔ یہ تو اس طرح بھی کرتا تکیہ رکھ کے پس ہو جاتے ہیں، اور ادھر کے ان کے جو وہ غیر مقلدین جناب ہیں جو دوسرے، وہ چاہیں تو سر پہ ہاتھ باندھنے والے گردن کے ساتھ تو لے گئے، کئی دن بعد ہاتھ پہ سر پہ بھی لے جائیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہو۔ ایک بھائی ہے فرت ہاشمی، وہ بھی آج کل آ رہی ہے نیٹ پہ، باتیں تو اس کی بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کرتی قرآن جو ہے نا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو، حالانکہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاکیزہ کتاب ہے لہذا پاک ہو کر تم اسے چھوڑو، اگر پاک نہیں ہو تو کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے، لہذا کتاب قرآن پاک ھدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے ہوگی جو پڑھتے ہیں، جن پڑھنے کا حق ہے، ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کو ادب کے طریقے سے اٹھایا جائے، ادب کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھا جائے تو قرآن پاک اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اگر یہ چیزیں ادب والی نہیں ہوں گی تو پھر اس کو قرآن پاک سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، بلکہ وہ بندہ کیا ہے؟ گمراہ ہو جائے گا، وہ قرآن پاک میں آگے آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس لیے فرما دیا کہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تقویٰ، تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی بچا جائے۔ مثلا بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی کا گندم کا دانہ بھی گرا ہوا ہو، گندم کا دانہ گرا ہوا ہے کسی کا، تقوی والے آدمی کا کیا کام ہے؟ فرمایا تقوی والے آدمی کا یہ کام ہے کہ اس کے دانے کو اٹھائے بھی نہ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ جو دوسرے درجے ہیں جب مطلب اٹھا لیتا ہے تو انتہا درجہ تقوی کا ہے، راستے پہ گری ہوئی چیز بھی نہ اٹھاؤ،
لیکن اگر کوئی اٹھا لیتا ہے پھر اس کے لیے حکم ہے کہ تو اس کا مالک کو دے واپس. یہ تقویٰ ہے. لہٰذا تقوی کا انتہائی درجہ کیا ہے کہ وضو کر کے قرآن پڑھو, وضو کر کے قرآن پڑھو, باادب طریقے سے قرآن پڑھو. اپنے سر پہ اگر مائیا تو دوپٹہ پہنے, اگر مرد ہے تو وہ ادب طریقے سے جو اسلامی طریقے بتائے گئے ان کے مطابق وہ قرآن پڑھے. اور یہ بھی ہے, اور دوسرا قرآن پاک ایسا بھی پڑھے, قرآن پاک کی مفہوم پر بھی توجہ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آج تو ہم 2 سال میں حافظ تو بن جاتے ہیں. قرآن پاک کبھی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جو رمضان شریف میں ہم پڑھتے ہیں, یا اس طرح آگے کبھی ہم نے توجہ دی ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ نے 10 سال میں سورۃ بقرہ مکمل کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 سال میں آپ نے کیا کیا, صرف سورۃ بقرہ مکمل کی. 10 سال کے عرصہ میں حضرت عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں, 10 سال میں کیا تھا, مفاہیم کو دیکھا, ان کے رموز کو دیکھا, ان کی جو راز رموز تھے ساری باتوں کو سمجھا, اور قرآن پاک کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک بندہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے رموز کو نہیں دیکھتا, اور وہ ایک بندہ جو سورۃ قاریہ القاریہ ملقاریہ پڑھ لیتا ہے اس کے مفہوم دیکھتا ہے, اس کے رموز دیکھتا ہے, فرمایا یہ بندہ بہتر ہے جس نے القاریہ پڑھی ہے اس پورے قرآن پڑھنے والے سے. آج بھی ہم اگر سورت مطلب مسلح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا ہم تیزی سے پڑھتے ہیں, اور سننے والے کتنا ماشاءاللہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں قاری سے باج رفتار آپ کی کم تھی, ذرا مزید پڑھاؤ مزید پڑھاؤ. یہ ہمارا حالات ہیں. اور پھر ہم کہیں کہ قرآن ہمیں راستہ دکھائے سیدھا, مولوی آگے کھڑے ہو کے مجھے راستہ ملے سیدھا, مولوی کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ ملے گا. 45 منٹ میں نے قرآن ختم کر دیا, ایک سپارہ میں نے کمال کر دیا 45 منٹ میں. ہاں تو نبی علیہ السلام کے علماء یاد رکھو, قرآن پاک پڑھنے والا بھی پڑھانے دونوں کو یہ حکم ہے کہ وہ سنے بھی, توجہ سے سنے, اور پڑھنے والا بھی اس کو آہستہ پڑھے, تب ہے قرآن کا حق ادا کرنا. یہ چیزیں اگر نہ ہو, آج کل یہی تو ہے, آج کل یہی تو ہے. حفاظ کیوں نہیں مطلب ان کو ہدایت مل رہی, قرآن پاک کو پڑھتے نہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. صبح جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, وضو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے پڑھ لو, وضو نہیں ہوتا ہے حافظ تو بن جائیں گے بھائی, ہدایت نہیں مل سکتی. بڑا ہوگا یا تو داڑھی مونڈ لے گا یا بھول جائے گا, یہ تو ہے نا بیماری. ہاں شروع سے بچہ اگر قرآن پڑھے, وضو سے جائے, ماں باپ کہیں بیٹا وضو کرنا ہے, وضو کا طریقہ, اور قاری سے پوچھے بچے وضو کر کے آئے ہو, ان کو توجہ دے, پھر بچوں کو کیوں نہیں ہدایت یافتہ ہوتی. تو اب مولوی کو بھی یہی یاد ہے, ہم وضو نہیں کرتے, ہم خود بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک پکڑا اور پڑھنا شروع کر, تو پڑھ لے, اور منظر پر توجہ دی جا رہی ہے. اور جس طرح استاد سننے والا اس طرح ہی. اور تو فرماتے ہیں اگر بے نماز کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے تو تم نمازی نہیں بنو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ فرماتے ہیں بے نمازی عورت کا کھانا بھی نہ کھاؤ. تو ہم جو بے نمازی کا روٹی پکاتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں. تو تقویٰ اسی میں ہے, تقویٰ اس میں نہیں ہے, تقویٰ اس میں ہے. اگر وہ بے نمازی ہے تو کپڑے خود دھو. ہاں مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ تم دوسروں پر اعتبار نہ کرو کپڑے پاک کرنے میں, کپڑا اپنا خود نہ چھوڑو, ان کو کیا پتا وہ پاک صحیح کرے نہ کرے, تم خود کرو. یہ تو اتنا تک مسئلے ہیں. ہم کہتے ہیں تقویٰ ہے ہمارے اندر, ہم پڑھیں گے قرآن بغیر وضو کے, ہمارے اندر تقویٰ ہے, ہم قرآن پاک پر عمل اپنی مرضی سے کریں گے, ہمارے اندر تقویٰ ہے, ہم جو بھی کریں لہذا ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. مصلی پڑھانا ہے, ہمارے اندر تقویٰ ہے, بس میری جیب کھول کر دو, میں قرآن ایسے تک تیزی سے پڑھوں گا, بس 20 منٹ میں آپ کو فارغ کر دوں گا. واہ مولوی تجھے بھی سلام, اور جو پیچھے والے پڑھنے والے تجھے بھی سلام, یہ میں دے رہا ہوں. رب تعالیٰ کی طرف سے لانتے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے شرم نہیں ہے ان لوگوں کو, میرا کلام پڑھتے اور پڑھنے کی تمیز ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا